الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز پر پروگرام آج کی بات۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ مجھ کو ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر، مجھ کو ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر، میں دریا کے اس پار اترا تو میں نے دیکھا۔ یہ شعر یوں یاد آیا کہ جنوری سے گیس کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا اور بھگت بھی چکے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں بار بار اضافہ، پیٹرول کی قیمتوں میں بار بار اضافہ، ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ۔ یہ پچھلے ایک سال میں جس تیزی کے ساتھ ان چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس سے پہلے ماضی میں ہم نے اتنا تیز یا شدید اضافہ جو ہے نا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس پر بات کریں گے اور پھر ہم جو ہے پاک ایران گیس پائپ معاہدہ جو ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہے اسٹوڈیو میں سینئر صحافی کسی تعارف کے محتاج نہیں، نثار چودھری صاحب۔ چودھری صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ جی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ چودھری صاحب جیسا میں نے آپ کو اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ جنوری میں گیس کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ پہلے تو آپ یہ فرمائیں کہ اس وقت گیس کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ مختلف علاقوں سے جو نا لوگوں کی شکایات آ رہی ہیں کہ انہیں کھانے پینے کے جو اوقات ہوتے ہیں صبح، دوپہر اور شام، خاص طور پہ شام کا اور صبح کا وقت جب ناشتہ کر کے ناشتہ بنا کے بچوں کو دیا جانا ہوتا ہے اور انہوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، اس وقت گیس نہیں ہوتی۔ تو اس بارے میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ آپ جو نا ایک سوشل ورکر بھی ہیں، صحافی تو ہیں ہی ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، لوگوں کے مسائل جو ہیں ان سے آگاہی رکھتے ہیں۔ اس کی کیا صورتحال ہے گیس کی؟ تاج صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بہت ہی نازک معاملے پہ جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا مجھ سے سوال کیا ہے، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ گیس کا اس وقت جو معاملہ ہے پورے پاکستان میں جو ہے وہ بڑا شدت اختیار کر چکا ہے۔ گیس جو ہے ناپید ہو چکی ہے۔ گھروں میں گیس نہ صبح ناشتے کے وقت ملتی ہے، نہ دوپہر کو کھانے کے وقت ملتی ہے، نہ رات کو گیس آتی ہے۔ پہلے تو گیس کا ایک انہوں نے شیڈول دیا تھا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرے گی اور آپ کو 3 ٹائم جو ہے نا کھانا پکانے کے اوقات میں گیس جو ہے نا وہ فراہم کی جائے گی۔ اب جب کہ تینوں ٹائم جو ہے نا وہ گیس آپ کی غائب ہو جاتی ہے۔ اور اس پر سب سے جو میں آپ کو یہاں پہ حیران کن بات بتاؤں گا، آپ بھی بلکہ اس سے حیران ہوں گے، اب تو اس پر جو ہے نا لوگوں نے اپنے گھروں میں جو گیس کھینچنے والی مشینیں ہیں وہ ہر گھر میں جو ہے نا وہ موجود ہیں، اور گیس کو اس مشینوں کے ذریعے کھینچ کے جو ہے نا لوگ اپنی ضروریات کو پوری کر رہے ہیں۔ جبکہ جن گھروں میں یہ مشینیں نہیں ہیں ان کے بچے جو ہے نا وہ بغیر ناشتہ کیے ہوئے اسکول کالجز کو جا رہے ہیں، ان کے جو میاں ہیں وہ بغیر ناشتہ کیے ہوئے دفاتر کو جا رہے ہیں۔ اور گیس کی یہ جو دن بدن جو بڑھتی ہوئی یہ ہماری جو قلت ہوتی جا رہی ہے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ گیس جو ہے جنوری کے مہینے میں مزید مہنگی بھی کی جا رہی ہے، تو یہ نوبت نہ آتی، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گیس کا بحران جو ہے نا وہ انتہائی شدت اختیار کر چکا، اور مجھے تو یہ خدشات لاحق ہیں کہ اگلی جو آنے والی گرمیاں میں شاید اس میں بھی ہمیں گیس جو ہے نا صحیح طریقے سے میسر نہ آ سکے۔ یہاں پہ ایک تھوڑا سا اور جو ہے نا میں اضافہ کرنا چاہوں گا، آپ بھی اس پہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے۔ ایک تو یہ گھریلو جو صورتحال ہے گیس کی، گھریلو جو صارفین ہیں ان کی صورتحال آپ نے بتائی ہے، وہاں پہ گیس جو ہے نا بالکل نہیں ہوتی۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ہماری صنعتیں جو ہیں اس گیس کی قلت کی وجہ سے کئی صنعتیں بند ہو چکی ہیں اور صنعتی ترقی کا پہیہ رک چکا ہے۔ تو یہ کیسے حل ہوگا؟ اس کا کیا کوئی حل بھی ہے جو صاحب؟ جی تاج صاحب گزارش ہے کہ بالکل اس کا حل ہے۔ دیکھیں نا، گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا نا کہ گیس کی بندش کی وجہ سے، گیس کی قلت کی وجہ سے جو آپ کی صنعت ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے، اور جہاں پہ جو صنعت میں جو کام کرنے مزید بند ہو رہی ہیں، مزید بند ہوتی جا رہی ہیں، اور جو صنعتوں میں کام کرنے مزدور ہیں، جو لیبر ہے وہ جو ہے نا وہ بے روزگار ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ صنعت جب بند ہو جائے گی تو مزدور کو ظاہر ہے صنعت کار جو ہے وہ اپنے گھر سے تو پیسے لا کے دے گا نہیں، وہ جب صنعت اس کی چلے گی، صنعت سے پیداوار جب نکلے گی تو وہ اپنی لیبر کو بھی پیسے دے گا، جس کی اب اس کا دیکھیں 2 طرح کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تو آپ کے ملک کی صنعت بند ہوتی جا رہی ہے، دوسرا آپ کے ملک میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، تیسرا آپ کے ملک میں آلریڈی پہلے ہی بڑی زیادہ بے روزگاری تھی جس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان تھے۔ لیکن یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ جو ہے نا گیس کے معاملات کو ٹھیک کرے، اور ہمیں گیس کے معاملات ٹھیک نہیں کرنے پڑیں گے، ہمیں گیس کے نئے جو ذخائر ہیں ان کو دریافت کرنا پڑے گا۔ یہ جو موجودہ اس وقت ہمارے پاس ذخائر ہیں یہ آہستہ آہستہ زمین میں کم ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں گیس کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی جو صاحب بالکل صحیح ہے۔ اچھا IMF کی جو شرائط ہیں وہ ہم اس سے پہلے بھگت چکے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور گیس کی قیمتوں میں کچھ اضافہ ہوا تھا۔ اب جو 70 کروڑ ڈالر یہ جو قرضہ منظور ہوا ہے اگلی قسط، اس کے بعد ایک اور قسط آنی ہے 1.1 ملین ڈالر، وہ تو خیر بعد کی بات ہے، اس میں وہ انہوں نے شرط رکھی ہے، ہم دیکھیں گے کہ کس حد تک جو ہے نا ٹارگٹ اچیو ہوئے ہیں جو سیٹ کیے گئے ہیں۔
تو یہ جو IMF کی شرط ہے اس کے تحت جو ہے نا گیس کی قیمتوں میں یہ آنے والا جو آگے دسمبر ہے، دسمبر کے بعد جنوری کے مہینہ میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. تو گیس ہے نہیں چوہدری صاحب اور اس کی قیمتوں میں تسلسل کے ساتھ اضافہ کیا جا رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے چوہدری صاحب؟ سر معاملہ یہ ہے کہ یہ ابھی جو آپ کا سٹاف لیول جو معاہدہ ہوا ہے IMF کے ساتھ موجودہ جو نگران حکومت ہے اور اس کی جو نگران وزیر خزانہ ہے ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کا، تو اس میں تو انہوں نے آپ کی جو ہے نا وہ گرانٹ منظور کر دی ہے، لیکن اس میں ایک شرائط انہوں نے یہ رکھی ہے کہ جنوری کے مہینے سے آپ نے اپنی گیس کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھانی ہوں گی. اور گیس کی قیمتیں آلریڈی آپ جو ہے نا اس سے پہلے اسی سال 2023 میں تقریباً 3 مرتبہ جو ہے نا آپ نے، جیسے آپ نے انٹرو میں کیا کہا تھا کہ یہاں پہ ڈالر کے ریٹ روز بڑھ جاتے ہیں، یہاں پہ مختلف جو گیس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اسی طریقے سے یہ چوتھی مرتبہ جو ہے نا آپ کے جو ہے نا گیس کی قیمتیں آپ بڑھائیں گے اور IMF کے کہنے پر بڑھائیں گے. اس لیے تو میں آپ کو کہتا ہوں کئی بار آپ کو کہا ہے، ہم نے کئی بار اس پہ پروگرام بھی کیے کہ خدا را IMF سے جان چھڑائیں تاکہ میرا مطلب ہے عوام پاکستان کے عوام کو سکھ کا سانس لے سکے. ابھی تو بجلی کی جو آپ نے بات کی ہے وہ تھوڑا سا سکون ہے کیونکہ سردیاں ہیں، آپ کے پنکھے بند ہیں، آپ کے AC بند ہیں، بجلی کا استعمال کم ہو گیا. یہ ابھی تھوڑی چند مہینوں کے بعد جس وقت آپ دیکھیں کہ موسم بہار کے بعد مارچ سے شروع ہوگا تو آپ کے یہ لوگ جو ہے نا یقین کریں یہ لوگ سڑکوں پہ ہوں گے اور بجلی کے بل ان کے دینے کے جو استطاعت جو ہے نا وہ بالکل ان کے نہیں ہوگی. ابھی بھی نہیں ہے چوہدری صاحب. ہمارا قومی المیہ ہے کہ پچھلے 75 سال سے توانائی کا بحران جو ہے ہم اسی کا رونا رو رہے ہیں. بجلی اور گیس پورے 75 سال جو ہے نا کوئی دور ایسا نہیں ہے جس دور میں ہم نے سکھ کا سانس لیا ہو عوام نے کہ ان کو بجلی اور گیس جو ہے نا وافر مل رہی ہے اور مناسب قیمتوں پر مل رہی ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اب چوہدری صاحب اس کی وجہ جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے جو وسائل ہیں وہ پیدا کرنے میں بالکل بری طرح ناکام ہوئے ہیں. جی ہمارے پاس ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ملک میں جو ہے نا بے شمار قدرتی وسائل موجود ہیں. قدرتی گیس جو ہے سوئی گیس جو ہے اس کے وسائل جو ہے نا ذخائر وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. بجلی بنانے کا جو سامان ہے وہ بھی سارا موجود ہے، لیکن ہماری سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے اس طرف پوری توجہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا اس طرح کی صورتحال سے دو چار ہیں. اچھا چوہدری صاحب، ایک تو میں نے یہ آپ کو ابھی بتایا کہ ہم اپنے وسائل جو ہیں ان کو بروئے کار نہیں لا رہے یا کچھ خود جو ہے نا کام نہیں کر رہے توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے. ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا، آپ اس کی تفصیل بتائیں گے، ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا. اس کے بارے میں کوئی تھوڑی سی تفصیل بتائیں کہ وہ منصوبہ جو ہے وہ کیا تھا، پاکستان نے اس پر کس طرح اور کیا معاہدہ کیا تھا، ایران نے اس پر کس حد تک عمل کیا ہے، پاکستان نے کس حد تک عمل کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، پورا نہ ہونے کی صورت میں پاکستان کو کیا نقصان ہے. یہ تفصیلات کرنے لیے آپ تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ آج پھر آپ نے ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ نازک معاملے کے اوپر پھر دوبارہ جو توجہ میری مبذول کروائی ہے. ایران پائپ گیس لائن معاہدہ جو تھا یہ پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت کے دور میں ہوا تھا اور زرداری صاحب نے اس کا جو ہے نا وہ کریڈٹ حاصل کیا تھا. میں اس وقت سے لے کر اب تک ہم سب جو ہے نا زرداری صاحب کو اس بات کی شاباش بھی دے رہے ہیں اور کریڈٹ بھی دے رہے ہیں کہ یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا شاندار قسم کا منصوبہ جو تھا انہوں نے بنایا تھا جس پر پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ. جی لیکن سر گزارش یہ بدقسمتی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جب سے پیپل پارٹی کی حکومت ختم ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کی حکومت آ گئی تھی، میاں نواز شریف صاحب اس کے وزیر اعظم تھے، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی تھی، اس کے بعد پھر 16 ماہ جو ہے حکومت رہی ہے جس میں پاکستان پیپل پارٹی بھی شامل رہی ہے. لیکن اس تینوں دور میں ابھی تک اس پر اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا اور یہ منصوبہ اتنا شاندار منصوبہ ہے. اور یہاں تک جہاں تک آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ اس کی تفصیلات بتائیں تو تفصیلات سر اس کی یہ ہیں کہ ایران نے اپنے جو بارڈر ہے وہاں تک یہ پائپ لائن جو ہے نا جس صوبے سے یہ لے کے آ رہا ہے وہاں تک یہ پائپ لائن جو ہے نا اس نے بچھا دیا اور اس کا کام کمپلیٹ ہے. پاکستان میں بھی کچھ حد تک اس پائپ لائن کے اوپر کام ہوا ہے لیکن وہ بڑا ادھورا کام ہے اور ابھی بھی کافی سارا کام اس پر پڑا ہوا ہے. اور دوسری جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ سنگینی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ منصوبہ مقررہ وقت تک مکمل نہیں ہوتا تو اس پر پاکستان کو $18 ارب کا جو ہے وہ جرمانہ عائد ہوگا جو پاکستانی حکومت کو پے کرنا پڑے گا. پاکستانی حکومت نے یہ پے کیسے کرنا ہے؟ صاحب آپ بات کاٹی جا رہی ہے، یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ اگلے میرا خیال ہے 1 آدھ مہینے میں یا 1.5 مہینے میں جو ہے نا یہ مدت پوری ہو جانی ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا یہ $18 ارب، اب دیکھیں نا $77 کروڑ کے لیے آپ کس طرح IMF کی منتیں کر رہے ہیں. تو یہ $18 ارب آپ ایران کو جرمانے کے طور پر ادا کریں گے. یہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں اللہ ان کو عقل دے اور شعور دے کہ ایک طرف دیکھیں وہ چھوٹی چھوٹی رقوم کے لیے IMF کے سامنے جو نا جھکے ہوئے ہیں،
اور دوسری طرف اس طرح کے معاملات کہ ایک ایسا منصوبہ جس ملک کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے ایران، اس نے اپنے حصے کا کام مکمل کر لیا ہے، لیکن آپ جو ہے نا اس پر پیش رفت نہیں کر رہے. اس کی وجوہات بھی ہیں، وہ وجوہات بھی آپ بتائیں گے کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا یا کچھ دوسری طاقتیں وہ ناراض ہو جائیں گی. جی چوہے صاحب. جی بالکل درست آپ نے کہا. جی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، میں ادھر ہی آ رہا تھا. یہ منصوبہ جس وجہ سے رکا ہوا ہے وہ صرف اور صرف رکا ہوا ہے امریکہ کی وجہ سے رکا ہوا ہے. جو دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ بڑی اہم بات ہے، وہ یہ بات ہے کہ دیکھیں کہ جس وقت IMF ہمیں کوئی بھی قسط دیتا ہے یا ہمارا وہ لون منظور کرتا ہے تو اس پر وہ اپنی شرائط رکھتا ہے. میں حیران ہوں اور بڑا پریشان بھی ہوں کہ وہ کیوں نہیں یہ شرائط رکھتا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، جس پر ایران کی جانب سے پورا وقت پورا کام بھی ہوا ہوا ہے، وہ آپ کیوں نہیں شروع کرتے؟ IMF اس طرف کیوں نہیں اپنی توجہ مبذول کرواتا؟ وہ کیوں گیس مہنگی کریں، بجلی مہنگی کریں، دیگر عوام کے اوپر جو بوجھ پڑتے ہیں. اب ایک اور بات جو ہے سنگین جو صورتحال وہ یہ ہے کہ یہ جو $18 ارب کا جرمانہ اگر اللہ نہ کرے میں سمجھتا ہوں شاید کہ حکومت کو ہوش کے ناخن کوئی آ جائیں یا ان کو ہوش آ جائے، یا اگر ہمارے جو ملک میں آئندہ جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں جو حکومت منتخب ہو کے آتی ہے وہ اس پر کام شروع کر دیتی ہے تو یہ $18 ارب کے جرمانے سے ہم بچ سکتے ہیں. تو بحیثیت مجموعی چوہے صاحب یہ آپ کے لیے بڑا سود مند ہے، اور یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے نا اگر اس طرف توجہ دیں تو ان کی IMF سے جان چھوٹ سکتی ہے. آپ نے ادھر بھی اشارہ کیا ہے کہ IMF یہ کیوں نہیں کہتا کہ آپ یہ گیس پائپ لائن منصوبہ جو ہے اس کی تکمیل کریں. اس میں چوہے صاحب اس کا IMF کا اپنا نقصان ہے. انہوں نے جو ہے نا آپ کو قرض دے کے ڈکٹیشن دینی ہوتی ہے، اپنی مرضی سے آپ کی معیشت جو ہے نا وہ چلانی ہوتی ہے. اپنے کچھ مقاصد ہیں ان کے، بڑی طاقتوں کے، امریکہ کے یا کچھ اور طاقتیں ہیں ان کے، وہ اسی طریقے سے جو ہے نا انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. جی طاہر صاحب گزارش ہے کہ یہ جو پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ ہے یہ اتنا شاندار منصوبہ ہے کہ نہ صرف آپ کے ملک سے جو ہے نا گیس کی جو اس وقت پر آپ کے ملک میں پریشانی بنی ہوئی ہے، جو قلت پیدا ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے سنسنتیں بند ہو رہی ہیں، آپ کے گھر کا جو چولہا ہے وہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے. ایک تو گیس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. دوسرا آپ کے جو ملک میں توانائی کے مختلف جو منصوبے شروع ہوئے ہیں ان میں یہ بڑا سودمند ثابت ہو سکتا ہے اگر یہ گیس پائپ لائن ہمارا منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے. اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کے معاملات جو ہے نا آپ کے وہ بھی اس سے حل ہو جائیں گے. یعنی کہ یہ ہماری خوشحالی سے جڑا ہوا منصوبہ ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ جو بھی حکومت ہو وہ سب سے پہلے آ کے اس منصوبے کی طرف توجہ دے اور جلد از جلد یہ منصوبہ مکمل کر کے نہ صرف ہمیں جو ہمارے اوپر جرمانہ لگنا ہے اس سے بچائیں بلکہ پاکستانی عوام کو بھی جو ہے نا بہت بڑا ریلیف فراہم کریں. اچھا چوہے صاحب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں لمحہ بلمحہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ بدلتی جا رہی ہے اور نئے سے نئے حالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اتحاد بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں. ماضی کے جو دوست تھے، جو حلیف تھے، آپس میں ملے ہوئے تھے، وہ ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، اور ماضی کے جو دشمن ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں. اس میں بہت ساری خبریں ہیں، لیکن ایک خبر جو ہے نا بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی ہے کہ 77 سالہ بابے جو ہیں اب ان کو گھر بیٹھ جانا چاہیے. انہوں نے اپنے والد صاحب کو بھی یہی مشورہ دیا ہے، اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی 77 کے گھیڑے میں ہیں، ان کے لیے بھی یہ مشورہ ہے. لیکن اس سے پہلے وہ ایک چلہ کاٹ کے آئے ہیں، چلے کے بعد انہوں نے کافی باتیں کی ہیں. لیکن ایک 2 روز پہلے میڈیا ٹاک میں شیخ رشید وہ کچھ سٹھائے ہوئے نظر آ رہے تھے. ایک ہی سانس میں وہ کہہ رہے ہیں مجھ پر کسی نے تشدد نہیں کیا، ساتھ ہی وہ کہتے ہیں جی جنہوں نے تشدد کیا میں نے ان کو معاف کیا. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ شیخ رشید کا یہ جو بیان ہے وہ کچھ ان کی زبان پھسل گئی ہے یا ان کو کچھ یاد نہیں ہے یا ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے اس سوال میں کے اندر 3 سوال جو ہے نا وہ کیے ہیں. ایک سوال اب پہلے شیخ رشید صاحب پہ جو ہے نا، ہاں بالکل، اب پہلے جو شیخ رشید صاحب پہ، پھر اس کے بعد جو ہے نا آصف علی زرداری وہ بھی بابے ہو چکے ہیں. جی وہ بھی بابے، لیکن ان میں ایک نام آپ بھول چکے ہیں جس میں آپ نے آصف علی زرداری کا نام لیا ہے اور شیخ رشید صاحب کا نام لیا ہے. آپ میاں نواز شریف کا نام بھول گئے ہیں، وہ بھی بابے ہو چکے ہیں، ان کو بھی، وہ بھی، اور عمران خان بھی بابے ہو چکے ہیں، ان کو بھی گھر بیٹھنا چاہیے. اچھا لیکن چلیں خیر یہ اس کو بات کر لیتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ شیخ رشید کے اوپر بات کریں کہ وہ اس وقت جو ہے نا جو ان کے بیانات اس وقت منظر عام پر آ رہے ہیں یا قوم کے سامنے آ رہے ہیں. اور حالیہ ایک پریس کانفرنس میں جو انہوں نے میڈیا ٹاک کے ذریعے کی تھی اور اس نے انہیں کلمہ پڑھ کے کہا تھا کہ مجھ پر کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ تشدد نہیں ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ لیکن میں مجھ پہ تشدد کرنے والے کو میں نے صاف معاف کر. سر گزارش یہ ہے شیخ رشید صاحب کی جو اس وقت عمر ہے وہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ تقریباً 70 سال سے قریب عمر کے وہ ہو چکے ہیں اور ابھی جو چلہ کاٹ کے آئے ہیں سر وہ چلے کی جو سختی ہے سر وہ برداشت نہیں کر سکے. نہیں کر سکتے. ایک چوائس ہے اور اس میں تھوڑا سا میں آپ جو ہے نا اس پر بھی تھوڑا سا بیان کریں گے کہ ایک دن انہوں نے
جو نا اپنے بھتیجے شیخ راشد شفیق سابق ایم این اے جو ہیں ان کو کہتے ہیں جی آپ ادھر بازار دلگرم میں بیٹھے ہیں اور ہلدی اور مرچیں بیچو، اب سیاست سے جو نا کنارہ کش ہو جاؤ، لیکن دوسرے دن کہتے ہیں وہ میرا سیاسی جانشین ہے۔ جی بالکل، آپ نے بڑا مجھے میں بھول چکا تھا لیکن آپ نے یہ یاد کرا دیا ہے کہ یہ بیانات بھی آپ کے سامنے ہیں، میں اس کو دہراؤں گا نہیں، لیکن دیکھیں نا ایک طرف شیخ راشد شفیق صاحب جو ہیں وہ ینگ ہیں، نوجوان ہیں، ان کو بھی سیاست کرنی چاہیے، ان سے سیاست سے کنارہ کشی کا جو شیخ صاحب کا مشورہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا غلط ہے، ان کو خود سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے۔ گزشتہ دنوں ہمارے ایک دوست ہیں ملک شوکت صاحب، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے شیخ رشید صاحب سے لال حویلی میں ملاقات کی ہے، اور ان سے جو ملاقات کرنے کے بعد ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی ہی حیران کن بات جو ہے نا وہ ہمیں بتائی کہ شیخ صاحب کا جو ذہنی توازن ہے سر وہ بیلنس میں نہیں ہے، وہ ذہنی توازن ان کا لگتا ہے کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں، کیونکہ وہ چند لمحے کوئی اور گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد چند لمحے ان کی گفتگو جو ہے نا وہ اور قسم کی ہوتی ہے، اور اس میں انہوں نے کافی آف دی کیمرہ، بالکل آف دی کیمرہ، یہ تو ہم آن دا کیمرہ جی آن دا کیمرہ بات وہ اس کی بات کر رہے تھے، لیکن آف دی کیمرہ بھی ان کی ایسی صورتحال ہے، ان کی ایسی صورتحال ہے، اور جس میں انہوں نے بتایا ہے، کافی ساری باتیں بتائی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے اوپر جو ہے وہ تشدد جو ہے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس سے مطلب بھی انہوں نے بات کی ہے، لیکن وہ جب سے چلا کاٹ کے سر آئے نا تاج صاحب، ان کا ذہنی توازن جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا الٹی سیدھی سی جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہیں۔ چلیں چوہے صاحب یہ اتنا کافی ہے شیخ رشید کے حوالے سے۔ اب یہ جو 77 سالہ بابوں کو گھر بیٹھنے کی ایک نصیحت کہہ لیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے، ظاہر ہے ان کے اپنے والد گرامی جو ہیں آصف علی زرداری وہ بھی اسی ایج گروپ میں شامل ہیں، تو یہ ان کے اس طرح جو بیان دیا ہے انہوں نے، اس کا کیا مقصد لیا جا سکتا ہے چوہے صاحب؟ 77 سالہ بابے یہ بابے نہیں ہیں، 77 سال کا تجربہ ہے، کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نئے سرے سے سفر شروع کریں گے؟ وہ جس طرح کسی پٹھان کی شرط لگی تھی کہ 100 جوتے یا 100 پیاز، وہ پھر پیاز کھاتے کھاتے جوتے کھاتے کھاتے پیاز، اس طرح کرتے اس نے جوتے بھی کھائے اور پیاز بھی کھائے، اور بات وہیں کی وہیں تھی۔ تو یہ بلاول بھٹو زرداری کا اس طرح کا بیان جو ہے اس کا کیا مطلب لیا جانا چاہیے چوہے صاحب؟ جی سر، تاج صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری کا بیان ہے یہ کل ایبٹ آباد میں ایک بہت بڑے جلسہ عام سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ 70 سالہ بوڑھوں کو اب گھر بیٹھ جانا چاہیے، آگے کا جو دور ہے وہ نوجوانوں کا دور ہے، اور میں نوجوان ہوں، بجائے اس کے کہ آپ چوتھی مرتبہ میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنائیں، مجھے آپ اگر موقع دیں گے تو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کی بات کی ہے، تو انہوں نے اپنے والد کی بات میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کی ہے، کیونکہ ان کے والد جو ہیں وہ سیاست میں ضرور ہیں لیکن وہ وزیر اعظم کے جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے، وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں میاں نواز شریف، عمران خان، جن پر انہوں نے یہ تنقید کی ہے، 2 آدمی پر انہوں نے تنقید کی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں 70 سالہ علی زرداری ایکٹیو تو ہے نا سیاست میں؟ نہیں ہے، میں وہ کہہ چکا ہوں نا، وہ سیاست کے الیکشن بھی لڑیں گے، لیکن وہ جو وزیر اعظم کے جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے، وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ انہوں نے بلاول کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور بلاول نے یہی کہا ہے کہ آپ اگر کسی کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کا سوچ رہے ہیں تو خدا را اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دیں، مجھے موقع دیں، میں انشاءاللہ آپ کی توقعات پر پورا اتراؤں گا، اور ہم نے پاکستان پیپل پارٹی نے ہمیشہ جب بھی اقتدار میں آئی ہے اس نے ملک سے نہ صرف بے روزگاری ختم کی ہے بلکہ ملک سے جہالت بھی ختم کی ہے، اور ملک کے اندر جو امن و امان کا مسائل ہے اس کو بھی حل کیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپل پارٹی۔ چوہے صاحب میں اس کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھتا ہوں، یہ 77 سالہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں ان کے پاس بے پناہ تجربہ ہے، انہوں نے سرد گرم دیکھا ہوا ہے، انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز یا ملکی جو مسائل ہیں یا سیاسی مسائل ہو سکتے ہیں، معاشی مسائل ہیں اور دیگر مسائل ہیں، وہ سارے ان کو پتہ ہیں کس طرح حل کرنے ہیں اور ان کا حل کیا ہونا چاہیے، یہ ان 77 سالہ بابوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ جہاں تک یہ خود ان کا تعلق ہے بلاول بھٹو زرداری کا یا ان کی ایج گروپ کے جو سیاستدان ہیں، ان کے پاس اتنا تجربہ نہیں ہے، نہ انہوں نے تاریخ پڑھی ہے، نہ ان کو تاریخ کا پتہ ہے۔ اب کسی اس ایج گروپ کے کسی بھی سیاستدان سے موجودہ جو ہیں، آپ اپنی سیاسی تاریخ پوچھ لیں، تحریک پاکستان کے حوالے سے پوچھ لیں، یا پاکستان بننے کے فوراً بعد جو ہمیں مسائل درپیش تھے اس حوالے سے پوچھ لیں، ان میں سے کوئی آپ کو تسلی بخش جواب نہیں دے سکے گا۔ تو کیا بلاول بھٹو زرداری یہ سارا جتنا بھی تجربہ ہے اس تجربے کو ایک سائڈ پہ رکھ کے نئے تجربات جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں؟
نہیں، انہوں نے دیکھا نا ایک عوامی جلسے میں ایک بات کی ہے، عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بات کی ہے. اگر آپ 70 سالہ بوڑھوں کی بات کرتے ہیں تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن اس وقت جو ہیں وہ تقریباً میرے خیال ہے 80 سے بھی زیادہ ہیں. 80 سال سے ان کی زیادہ عمر ہے، اور وہ امریکہ کے صدر بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اس وقت وہ حکومت کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ میرا مطلب بلاول بھٹو صاحب کا یہ بیان درست ہے کہ 70 سالہ بوڑھوں کو اب گھر بیٹھ جانا چاہیے، نوجوان کو نو ڈاؤٹ نوجوان کہتے ہیں اس کو بالکل آگے آنا چاہیے، لیکن 70 سالہ بوڑھوں کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. ان کا تجربہ آپ نے اپنے ساتھ ملانا ہے، تب جا کے آپ کے ملک میں کوئی اندر بہتری آ سکتی ہے، آپ کے اندر کوئی نئی سوچ پیدا ہو سکتی ہے، آپ ملک کو قوم کا کچھ سوچ سکتے ہیں. جی چوہے صاحب بالکل صحیح ہے. ان کو آپ گھروں میں نہ بٹھائیں اور نہ ہی جیلوں میں بٹھائیں. ان کی جگہ نہ جیل ہے نہ گھر ہے. ان کو آپ ایوان ہائے اقتدار میں ایک سائڈ پہ ضرور بٹھائیں، ان سے مشاورت کریں، جہاں پہ ان کی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے ان سے گائیڈ لائن لیں. اور یہ بات بلاول بھٹو کی بالکل درست ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ نوجوان جو ہے خون ہے وہ سیاست میں آنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ بھی نہیں ہے کہ آپ تجربہ کار جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو بالکل بیکار کر کے گھروں میں بٹھا دیں یا جیلوں میں پھینک دیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. چوہے صاحب اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے ناظرین سے بھی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.